في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی قابل قدر بزرگان محترم، بھائی عزیز، میرے نوجوان ساتھیوں، گزشتہ جمعے اسی آیت کو موضوع بنا کر کچھ باتیں عرض کر رہا تھا. آج کی اس نشست میں بھی اسی آیت مبارکہ کے عنوان پر کچھ باتیں آپ سے عرض کروں گا. آج میرے عزیزوں، اس معاشرے کے اندر جہاں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں اور زندگی کے لمحات تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں، ہر انسان دوسرے کو ٹھیک دیکھنا چاہتا ہے لیکن اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی فکر میں نہیں ہے. ہر انسان دوسرے کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے تو رب ذوالجلال مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھا رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں. رب یہ کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، علیکم انفسکم، تمہارے اوپر یہ لازم ہے کہ تم اپنے آپ کی فکر کرو. اب رب ذوالجلال نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 105 کے اندر یہ واضح حکم دے دیا کہ اے لوگوں جو تم میں سے ایمان لائے ہو، اپنے آپ کی فکر کرو. پتہ یہ چلتا ہے کہ معاشرے تب بنتے ہیں جب انسان خود بنا ہوتا ہے. جب انسان خود بنا نہ ہو اور وہ بڑی بڑی تقریریں کر لے، بڑے بڑے دروس بیان کر لے،
اور خود اندر گندا ہے تو برتن سے وہی نکلتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے، برتن کے اندر وہی کچھ چھلکتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے۔ تو اگر خود ٹھیک ہے تو وہ جہاں کی بھی بات کرے گا تو اس بات کا اثر ہوگا۔ خود غلط ہے اور دوسرے کی فکر کر رہا ہے کہ یہ غلط ہے، ہر مجلس میں بیٹھا ہے یہ غلط ہے، وہ غلط ہے، فلاں غلط ہے، اور اگر خود پوچھو تو اپنے من کے اندر ڈوبنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے کہ انسان انا سے بھرا ہوا ہے، کبر سے بھرا ہوا ہے، اور جب انا انسان مٹا دیتا ہے تو پھر انسان اپنی طرف جانتا ہے میں کیا ہوں۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس معاشرے کے اندر آئے 23 برس کا عرصہ گزرا ہے، اس معاشرے کی کایا پلٹ کے رکھ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے کے اندر تشریف لائے 23 سال کا ایک قلیل عرصہ گزار کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے، رسالت کے، اخلاق کے، معاشرت کے، عبادات کے، معاملات کے، کردار و گفتار کے وہ جھنڈے گاڑ دیے کہ آج 1450 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی وہ جھنڈے اسی طرح گاڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے اندر جس طرح ان جھنڈوں کو گاڑا تھا۔ اب وجہ کیا تھی میرے عزیزوں؟ بس اسی وجہ کو اس نشست میں تلاش بھی کریں گے، اور کچھ باتیں عرض کر کے وقت بھی کم ہوتا ہے، مختصر ہوتا ہے، آپ لوگوں کی توجہ ہوگی تو بات بالکل واضح ہوگی۔ میرے عزیزوں وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا پہلے خود اس پر عمل کیا ہے۔ جس چیز کو انسان کہے سب سے پہلے اس پر اس کا عامل ہونا ضروری ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دوسروں کے اخلاق بڑے اچھے ہونے چاہیے تو اس کے سب سے پہلے اپنے اخلاق ٹھیک ہونے چاہیے۔ کہتا ہے دوسرا نمازی ہونا چاہیے تو خود بھی سب سے پہلے نمازی ہونا چاہیے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر جو جھنڈے گاڑے ہیں وہ ابو بکر صدیق ہے، وہ عمر فاروق ہے، وہ عثمان غنی ہے، وہ علی المرتضیٰ ہے، اور صحابہ کرام کی وہ عظیم جماعت ہے۔ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خون کو ایسا گاڑا ہے کہ آج ابو بکر نام لیتے ہوئے بھی ایمان جگمگا اٹھتا ہے۔ آج عمر فاروق زبان پر لاتے ہوئے بھی ایمان انگڑائیاں لگانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ لوگ تھے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حکم دیا کہ رب کہہ رہا ہے اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حکم دیا 5 نمازیں تمہارے اوپر فرض ہیں، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود 8 نمازیں امت کو حکم دیا 5 نمازیں تمہارے اوپر فرض ہیں،
لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، اشراق بھی پڑھ رہے ہیں، چاشت بھی پڑھ رہے ہیں، اور اس پر مواظبت کے ساتھ پابندی کر رہے ہیں اور امت کو حکم دے رہے ہیں کہ 5 نمازوں تمہارے اوپر فرض ہے۔ پتہ چلا کہ جو عامل ہوتا ہے وہ عمل کرنے کے اندر آگے ہوتا ہے، جب وہ عمل کے اندر آگے ہوتا ہے تو جب وہ بات کرتا ہے تو وہ بات دل کے اوپر اثر کرتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، امت کو بتایا تمہارے اوپر رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، جو عاقل ہے، بالغ ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے، اس پر روزے فرض ہیں۔ اور خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے اندر 3 روزے ہر حال میں رکھتے ہیں، رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں، اور ہر مہینے کے اندر 3 روزے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ تو عامل یوں ہوتا ہے جب وہ بات کرتا ہے تو سب سے پہلے اپنی اصلاح کر کے پھر دوسروں کی فکر کرتا ہے۔ ایک موقع ہے، مال غنیمت کے اندر بہت سارا مال آ گیا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ لاڈلی صاحبزادی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چہتی بیٹی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظیم، وہ جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، انہوں نے خود نہیں آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی کو بھیجا کہ جا کر ان کو کہہ دیجئے یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی اپنے ہاتھوں سے ڈول نکال کر کے رسیوں کے نشانات جو ہے وہ ہاتھوں پر پڑ چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کا کام کاج کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتا دیجئے کہ جسم کپڑے جو ہے وہ خراب ہو گئے ہیں اور جسم بھی لاغر اور کمزور ہوتا جا رہا ہے، اس لیے مال غنیمت میں ایک کثیر تعداد آئی ہے، یا رسول اللہ کوئی کنیز، کوئی غلام مجھے بھی دے دیجئے تاکہ میں بھی تھوڑی سی راحت حاصل کر لوں۔ ہاتھ جو ہے وہ ہاتھوں کے اندر چھالے پڑ چکے ہیں، یا رسول اللہ صفائیاں کر کے جو ہے وہ جسم غبار آلودہ ہو چکا ہے۔ اللہ کے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات پہنچی تو فرمایا نہیں، پہلے اس مال غنیمت کو میں لوگوں کے اندر تقسیم کروں گا، بعد کے اندر جب ان سب کو ان کا حق مل جائے گا اس کے بعد اگر کچھ بچا تو فاطمہ تمہیں بھی ملے گا، فاطمہ تمہیں بھی ملے گا۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا، آج قول اور فعل میں تضاد ہے جس کی وجہ سے بات اثر نہیں کرتی۔ ہر انسان دنیا کی رہنائیوں کے اندر گم ہے، قول اور فعل کے اندر تضاد ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جہاں 8 نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھتے، 5 نمازیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد کی نماز، اشراق کی نماز، چاشت کی نماز، یہ 8 نمازیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ پڑھتے۔ ایک موقع ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر کھڑے ہیں، اللہ اکبر کہا اور اللہ اکبر جماعت کھڑی ہو گئی۔ اللہ اکبر کہنے سے پہلے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے نکلے، صفوں کو چیرتے ہوئے واپس چلے گئے اور اپنے حجرہ مبارک کے اندر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آئے، آ کر مصلی پر کھڑے ہوئے
نماز پڑھائی، صحابہ کرام فرمانے لگے آج ہم نے عجیب معمول کی بات دیکھی کہ اس سے پہلے اس طرح کی کوئی بات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی۔ تو فرمایا یا رسول اللہ یہ آج عجیب معاملہ ہوا، یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ ذرا دل کے دریچے کھول دیجئے، دل کے دریچوں کو ذرا کھول دیجئے اور غور کیجئے۔ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے، اور آج میں اور آپ عاشق رسول بھی ہے، محب رسول بھی ہے، ہر ایک کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، تو کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ادائیں ہماری زندگیوں کے اندر موجود ہے؟ اور دوسروں پر انگلیاں اٹھانے والوں اپنے گریبانوں کے اندر کیوں نہیں جانتے کہ تمہارے گریبانوں کے اندر کیا کیا غلاظتوں کے انبار پڑے ہوئے ہیں؟ دوسروں پر باتیں کسنے والوں ذرا غور تو کرو۔ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آج ہم نے کوئی خلاف معمول ایسی بات دیکھی، یہ کیا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب میں مصلے پر آیا نا، جب میں مصلے پر آیا اقامت ہونے لگی تھی، میرے دل کے اندر آیا کہ میرے حجرے کے اندر سات دینار پڑے ہوئے ہیں اور وہ لوگوں کا حق ہے، اور میں نے ان کو لوگوں تک نہیں پہنچایا، اور اس حالت کے اندر میں اللہ کے سامنے کس حالت میں کھڑا ہوں گا؟ اس لیے اے میرے صحابہ، میں مصلے پر کھڑا ہوا، مجھے ان دراہم کی طرف خیال آیا تو میں وہاں سے پلٹتا، صفوں کو چیرتا ہوا میں حجرے کے اندر چلا گیا، اور وہ 7 درہم اٹھائے اور ان کے حقداروں تک پہنچائے، اور پھر آ کر مصلے پر کھڑا ہوا کہ میں اللہ کے حضور حاضر ہوں۔ اللہ یہ ہے تعلیمات نبوی، اس سے معاشرے بنا کرتے ہیں، اس سے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے۔ آج میں گھر سے وضو کرتا ہوں، اور اگر وضو کر کے نکل گیا اور آ رہا ہوں، راستے کے اندر غیبتیں بھی کر رہا ہوں، راستے میں جھوٹ بھی بول رہا ہوں، راستے میں خیانت بھی کر رہا ہوں، اور کہہ رہا ہوں میں کدھر جا رہا ہوں؟ مسجد میں نماز پڑھنے۔ اللہ اکبر! رب کیا نہیں دیکھ رہا؟ کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے اندر یہ موجود نہیں ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا کچھ بتا کر چلے گئے، اور آج میں اور آپ ہم کہتے ہیں معاشرہ ٹھیک ہے۔ معاشرہ کیسے ٹھیک ہے جب میں خود ٹھیک نہیں؟ تو میرا معاشرہ کیسے ٹھیک ہے؟ میرے معاشرے کے اندر کیسے انقلاب برپا ہوگا جب میرے اندر دنیا پرستی ہے، میرے اندر دنیا کی رہنائیاں ہے، میرے اندر دنیا کی ساری چیزیں ہیں؟ تو معاشرہ کیسے بہتر ہوگا؟ معاشرے کے اندر کیسے انقلاب آئے گا؟ دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے میں ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوں، اور رب کو خوش کرنے کے لیے میں کچھ بھی تیار نہیں، تو اس معاشرے کے اندر کیسے انقلاب آئے گا؟ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ اکبر! کیا کیا لوگ تھے! علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ کتنے بڑے امام ہیں، کتنا بڑا سرخیل ہے، کتنا بڑا امت کا سرمایہ ہے۔ فرمایا جب واز فرمایا کرتے تھے تو ان کے ایک ایک واز میں 900 لوگ توبہ کر لیتے تھے اپنے گناہوں سے۔ 900 کوئی ان کی کوئی ایسی لفاظی نہیں تھی، کوئی اتنی فصاحت نہیں تھی،
کوئی بلاغت نہیں تھی، لیکن کیا تھا؟ جو کچھ تھا اس پر خود عمل تھا۔ جب خود عمل تھا تو جب وہ بات نکلتی تھی وہ تیر کی طرح جاتی تھی، اور پھر جا کر وہ دل کے اوپر ایسی اثر کرتی تھی کہ زندگی کی کایا پلٹ جایا کرتی تھی۔ تو میرے عزیزوں، معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی؟ یہ عنوان ہمارا چل رہا ہے۔ معاشرے کی اصلاح تب ہوگی جب انسان رسم و رواج سے نکلے گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی آئے، ان کے ہاتھ پر رنگ لگا ہوا مہندی کا کہیں لگ گیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرے صحابی، یہ ہاتھ پر کیا لگا ہے؟ فرمانے لگے، یا رسول اللہ میری شادی ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمایا، بارک اللہ تجھے برکت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، یہ کہیں نہیں ملتا کہ میرا محبوب یہ کہے، اور میرے صحابی میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، تم نے شادی پر مجھے نہیں بلایا۔ یہ معاشرہ تیار ہو رہا ہے، یہ معاشرے کی اصلاح ہو رہی ہے، یہ معاشرہ بن رہا ہے، یہ معاشرے کے اندر ایک انقلاب برپا ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا دی، اور یہ نہیں کہا کہ میں موجود تھا، مجھے تم نے کیوں نہیں بلایا۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج کا معاشرہ کیا کر رہا ہے؟ آج کا معاشرہ کیا رسم و رواج کا پجاری ہے یا نہیں ہے؟ صبح سے شام لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اس اللہ کو خوش کیا ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے شادی اٹینڈ ہو رہی ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اس کی افتتاح کے اندر شرکت ہو رہی ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کی ہر طرح کی رسم و رواج کے اندر شریک ہوا جا رہا ہے، لیکن رب کو خوش کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو یہ یاد رکھنا، رب کو خوش کرنے کے لیے رب کو راضی کرنا ہوگا۔ اس میں معاشرے کے جو رسم و رواج آئے اس کو جوتے کی نوک پر رکھنا ہوگا، پھر اللہ کی مدد و نصرت آئے گی، پھر رب ذوالجلال، پھر معاشرے درست ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ ایک شخص بیمار ہو گیا، اس کی بیمار پرسی کے لیے ایک شخص آ گیا۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے بیمار اگر ہو جائے تو اس کے پاس زیادہ نہ، اس کو چھوڑ دو، اس کو ریلیکس کرو۔ ہماری ہمدردیاں کیا ہوتی ہیں کہ بیمار آگے سے مر رہا ہے، مزید کوشش کریں کہ اور مر جائے۔ ایک شخص میرے پاس آیا، کل بھی اپنے ایک ساتھی سے عرض کر رہا تھا، وہ میرے پاس آیا، آخر کہنے لگا کہ میرے لیے کوئی دوا کرے، اسی جگہ کا، اسی علاقے کا، اور یہ بات کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو گر۔ میں نے پوچھا مجھے ذرا بتا کہ آنسو کیوں گر رہے ہیں، دعا تو ہم کریں گے۔ اس نے کہا میں مقروض ہو چکا ہوں۔ میں نے کہا کیسے مقروض ہوئے؟ کہا میرا فلاں بیمار ہو گیا گھر کے اندر، میرا فلاں کیا ہو گیا؟ بیمار ہو گیا گھر کے اندر۔ تو میں ہر کوئی آ رہا ہے ہمدردی تقسیم آ رہا ہے، کوئی چائے پی رہا ہے، کوئی بوتلیں چل رہی تھے۔ اب وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا نا میرے حالات تو کہتا ہے یہ ان پر میرے 50,000 لگ گئے۔
ارے ظالم تو کہاں کھڑا ہے؟ تیری یہ کیا بیمار کرسیاں ہیں؟ تو کیا کر رہا ہے؟ مریض مر رہا ہے اور تو اس کو اور مارے جا رہا ہے اور اس کو گرا رہا ہے اور اس کو. تو وہ ایک مریض بیمار ہوا جو میں عرض کرتا ہوں، تو ایک اسی طرح کا کوئی آگے کہ مجھے آپ سے بڑی ہمدردی ہے، آپ کی بیماری کا سن کر میں تو مر گیا کہ آپ کو اتنی تکلیف ہے، آپ کو اتنی پریشانی ہے. اور پھر وہی ڈیرا ڈال دیا. ٹھیک ہے، کھانے کے لیے مل رہا ہے، پینے کے لیے مل رہا ہے. اب آپ کو پتا ہے بیمار جب بیمار ہو جائے نا، اس کو کھانے کی کوئی طبیعت تو نہیں کرتی. تو جب مجمع کا جم بیٹھا ہو تو اس میں کیسے کھائے گا؟ اس میں ہر کوئی مریض سے پوچھتا ہے کیا کھائیں گے، کچھ لے آئے، کچھ لے آئے. اگر اس کی طبیعت بھی ہو تو وہ کہے گا یار میری جان چھوڑ دو، اللہ کا واسطہ میری جان چھوڑ دو. دل میں تو وہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے لیکن زبان سے کچھ نہیں کر سکتا. تو اسی طرح کوئی آ گیا ہمدردی تقسیم کرنے کے لیے کہ مجھے بڑی محبت ہے، تو اللہ اکبر. ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا. اب وہ بیمار کرسی کرنے والا جو آیا ہوا ہے ایک دن کہنے لگا میں اندر سے کنڈی لگا دوں رات کو سوتے وقت. اس نے کہا میرا خیال ہے کہ باہر سے بھی کنڈی لگا دیں. سمجھے نہیں سمجھے؟ میرا خیال ہے باہر سے بھی کنڈی لگا دو. گویا اس کو یہ پیغام دے رہا تھا اللہ کا واسطہ ہے میری جان چھوڑ. باہر سے کنڈی سے یہ مراد تھا تاکہ باہر سے کوئی آئے تو اس کو پتا ہو ادھر کوئی بھی نہیں ہے. میرے عزیزو یہ حالت ہے، یہ صورتحال ہے. رب کو راضی کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے اور دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے سب کچھ ہے. تو میرے عزیزو جب رب کو راضی کریں گے تو معاشرہ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہوگا. اور جب دنیا والوں کو راضی کرنے پہ در پہ پڑیں گے تو معاشرہ خراب ہوگا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توفیق